پڑھنا کہاں سے ہے؟ شروع سے، اسٹارٹ شروع سے سے، یا ہاں 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 ہاں، شروع سے پڑھ دو بس۔ دنیا کی تخلیق کا پہلا دن، روشنی۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ ابھی تک زمین ویران اور خالی تھی، وہ گہرے پانی سے ڈھکی ہوئی تھی جس کے اوپر اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ اللہ کا روح پانی کے اوپر منڈلا رہا تھا۔ پھر اللہ نے کہا روشنی ہو جائے، تو روشنی پیدا ہو گئی۔ اللہ نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور اس نے روشنی کو تاریکی سے الگ کر دیا۔ اللہ نے روشنی کو دن کا نام دیا اور تاریکی کو رات کا۔ شام ہوئی پھر صبح، یوں پہلا دن گزر گیا۔ دوسرا دن، آسمان۔ اللہ نے کہا پانی کے درمیان ایک ایسا گنبد پیدا ہو جائے جس سے نچلا پانی اوپر کے پانی سے الگ ہو جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ایک ایسا گنبد بنایا جس سے نچلا پانی اوپر کے پانی سے الگ ہو گیا۔ اللہ نے گنبد کو آسمان کا نام دیا۔ شام ہوئی پھر صبح، یوں دوسرا دن گزر گیا۔ تیسرا دن، خشک زمین اور پودے۔ اللہ نے کہا جو پانی آسمان کے نیچے ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے تاکہ دوسری طرف خشک جگہ نظر آئے۔ جو پانی آسمان کے نیچے ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے تاکہ دوسری طرف خشک جگہ نظر آئے۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے خشک جگہ کو زمین کا نام دیا اور جمع شدہ پانی کو سمندر کا۔ اور اللہ نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ پھر اس نے کہا زمین ہریاول پیدا کرے، ایسے پودے جو بیج رکھتے ہوں اور ایسے درخت جن کے پھل اپنی اپنی قسم کے بیج رکھتے ہوں۔ ایسا ہی ہوا۔ زمین نے ہریاول پیدا کی، ایسے پودے جو اپنی اپنی قسم کے بیج رکھتے اور ایسے درخت جن کے پھل اپنی اپنی قسم کے بیج رکھتے تھے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ شام ہوئی پھر صبح، یوں تیسرا دن گزر گیا۔ چوتھا دن، اللہ نے کہا آسمان پر روشنیاں پیدا ہو جائیں تاکہ دن اور رات میں امتیاز ہو، اور اسی طرح مختلف موسموں، دنوں اور سالوں میں بھی آسمان کی یہ روشنیاں دنیا کو روشن کریں۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے دو بڑی روشنیاں بنائیں، سورج جو بڑا تھا دن پر حکومت کرنے کو، اور چاند جو چھوٹا تھا رات پر۔ ان کے علاوہ اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ اس نے انہیں آسمان پر رکھا تاکہ وہ دنیا کو روشن کریں، دن اور رات پر حکومت کریں اور روشنی اور تاریکی میں امتیاز پیدا کریں۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ شام ہوئی پھر صبح، یوں چوتھا دن گزر گیا۔ پانچواں دن، پانی اور ہوا کے جاندار۔ اللہ نے کہا پانی آبی جانداروں سے بھر جائے اور فضا میں پرندے اڑتے پھریں۔ اللہ نے بڑے بڑے سمندری جانور بنائے، پانی کی تمام دیگر مخلوقات اور ہر قسم کے پر رکھنے والے جاندار بھی بنائے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ اس نے انہیں برکت دی اور کہا پھلو پھولو اور تعداد میں بڑھتے جاؤ، سمندر تم سے بھر جائے، اسی طرح پرندے زمین پر تعداد میں بڑھ جائیں۔ شام ہوئی پھر صبح، یوں پانچواں دن گزر گیا۔ چھٹا دن، زمین پر چلنے والے جانور اور انسان۔ اللہ نے کہا زمین ہر قسم کے جاندار پیدا کرے، مویشی، رینگنے والے اور جنگلی جانور۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے ہر قسم کے مویشی، رینگنے والے اور جنگلی جانور بنائے۔ اس نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ اللہ نے کہا آؤ اب ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں، وہ ہم سے مشابہت رکھے، وہ تمام جانوروں پر حکومت کرے، سمندر کی مچھلیوں پر، ہوا کے پرندوں پر، مویشیوں پر، جنگلی جانوروں پر اور زمین پر کے تمام رینگنے والے جانداروں پر۔ یوں اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا، اللہ کی صورت پر اس نے انہیں مرد اور عورت بنایا۔ اللہ نے انہیں برکت دی اور کہا پھلو پھولو اور تعداد میں بڑھتے جاؤ، دنیا تم سے بھر جائے اور تم اس پر اختیار رکھو، سمندر کی مچھلیوں،
ہوا کے پرندوں اور زمین پر کے تمام رینگنے والے جانداروں پر حکومت کرو۔ اللہ نے ان سے مزید کہا، تمام بیجدار پودے اور پھلدار درخت تمہارے ہی ہیں، میں انہیں تم کو کھانے کے لیے دیتا ہوں۔ اس طرح میں تمام جانوروں کو کھانے کے لیے ہریالی دیتا ہوں۔ جس میں بھی جان ہے وہ یہ کھا سکتا ہے، خواہ وہ زمین پر چلنے پھرنے والا جانور، ہوا کا پرندہ یا زمین پر رینگنے والا کیوں نہ ہو۔ ایسا ہی ہوا۔ اللہ نے سب پر نظر کی تو دیکھا وہ بہت اچھا بن گیا۔ شام ہوئی، پھر صبح، چھٹا دن گزر گیا۔ ساتواں دن آرام۔ یوں آسمان و زمین اور ان کی تمام چیزوں کی تخلیق مکمل ہوئی۔ ساتویں دن اللہ کا سارا کام تکمیل کو پہنچا۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے آرام کیا۔ اللہ نے ساتویں دن کو برکت دی اور اسے مخصوص و مقدس کیا، کیونکہ اس دن اس نے اپنی تمام تخلیقی کام سے فارغ ہو کر آرام کیا۔ آدم اور حوا، یہ آسمان و زمین کی تخلیق کا بیان ہے۔ جب رب خدا نے آسمان و زمین کو بنایا تو شروع میں جھاڑیاں پودے نہیں اگتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے بارش کا انتظام نہیں کیا تھا، اور ابھی انسان بھی پیدا نہیں ہوا تھا کہ زمین کی کھیتی باڑی کرتا۔ اس کی بجائے زمین میں سے دھند اٹھ کر اس کی پوری سطح کو تر کرتی تھی۔ پھر رب خدا نے زمین سے مٹی لے کر انسان کو تشکیل دیا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ رب خدا نے مشرق میں ملک عدن میں ایک باغ لگایا، اس نے اس آدمی کو رکھا جسے اس نے بنایا تھا۔ رب خدا کے حکم پر زمین میں سے طرح طرح کے درخت پھوٹ نکلے، ایسے درخت جو دیکھنے میں دلکش اور کھانے کے لیے اچھے تھے۔ باغ کے بیچ میں دو درخت تھے، ایک کا پھل زندگی بخشتا تھا جبکہ دوسرے کا پھل اچھے اور برے کی پہچان دلاتا تھا۔ عدن میں سے ایک دریا نکل کر باغ کی آب پاشی کرتا تھا، وہاں سے بہہ کر وہ 4 شاخوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی شاخ کا نام فسون ہے، وہ ملک حویلہ کو گھیرے ہوئے بہتی ہے، جہاں خالص سونا، گوگل کا گوند اور عقیق احمر پائے جاتے ہیں۔ دوسرے کا نام جیجون ہے، جو کوش کو گھیرے ہوئے بہتی ہے۔ تیسری کا نام دجلہ ہے، جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے، اور چوتھی کا نام فرات ہے۔ رب خدا نے پہلے آدمی کو باغ عدن میں رکھا تاکہ وہ اس کی باغبانی کرے اور حفاظت کرے، لیکن رب خدا نے اس سے آگاہ کیا، تجھے ہر درخت کا پھل کھانے کی اجازت ہے، لیکن جس درخت کا پھل اچھے اور برے کی پہچان دلاتا ہے اس کا پھل کھانا منع ہے، اگر اسے کھائے تو یقیناً مرے گا۔ رب خدا نے کہا، اچھا نہیں کہ آدمی اکیلا رہے، میں اس کے لیے ایک مناسب مددگار بناتا ہوں۔ رب خدا نے مٹی سے زمین پر چلنے پھرنے والے جانور اور ہوا کے پرندے بنائے تھے، اب وہ انہیں آدمی کے پاس لے آیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ ان کے کیا کیا نام رکھے گا۔ یوں ہر جانور کو آدم کی طرف سے نام مل گیا۔ آدمی نے تمام مویشیوں، پرندوں اور زمین پر پھرنے والے جانداروں کے نام رکھے، لیکن اسے اپنے لیے کوئی مناسب مددگار نہ ملا۔ تب رب خدا نے اسے سلا دیا۔ جب وہ گہری نیند سو رہا تھا تو اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک نکال کر اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ پسلی سے اس نے عورت بنائی اور اسے آدمی کے پاس لے آیا۔ اسے دیکھ کر وہ پکار اٹھا، واہ، یہ تو مجھ جیسی ہی ہے، میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس کا نام ناری رکھا جائے کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے۔ اس لیے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنی بیوی کے ساتھ پیوست ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ دونوں آدمی اور عورت ننگے تھے، لیکن یہ ان کے لیے شرم کا باعث نہیں تھا۔ اچھا، ایک منٹ یہ بتانا کہ یہ جو پسلی والی چیز کا کیا آتا ہے قرآن میں؟ پسلی سے پیدا کیا کا آتا ہے، نہیں آتا ہے حدیث میں؟ کیا اس کے بارے میں ہمارے پاس؟ قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کو نفس واحد سے پیدا کیا اور اس سے مرد اور عورتیں پھیلائے، سورہ نساء کی آیت ہے۔ جو پسلی والا آتا ہے وہ حدیث میں آتا ہے۔ اچھا،
بس ہاں اتنا ہی ہے قرآن میں نفس واحد؟ جی، قرآن میں پسلی کا ذکر نہیں ہے اس نہیں، پہ نا۔ نفس واحد سے کس کو پیدا کیا؟ جی، نفس واحد سے کس کو پیدا کیا؟ سب کو۔ ہمارے قرآن میں کیا بی بی ہوا کا نام تو نہیں ہے نا، تو قرآن میں کیا ہے وہ چیز؟ مطلب زوجہ نفس ہے واحد کیا؟ سے سب ہم۔ سب کو پیدا کیا، زوجہ نہیں، مطلب حوا علیہ السلام کا اس طرح سے نہیں ہے، حوا علیہ اچھا، السلام۔ مطلب حضرت حوا کا الگ سے ذکر ہی نہیں ہے جیسے پیدائش کا، یہ ہم کہیں گے جتنا ہمیں پتا ہے ہاں، ایسے؟ اچھا، ایسا لگ رہا نفس واحد سے انسانیت کو پیدا کیا، یہ کہا جا سکتا ہے میں ہاں سے، ہے نا؟ ہے۔ ہاں لیکن حضرت حوا ہاں کا ہاں الگ سے جی، نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، اوکے۔ ہاں، اور وہ حدیث میں ہے، اور لیکن جو میں نے مفتی کامران کی ویڈیو دیکھی تھی، مطلب انہوں نے جو اس کی وہ بتائی تھی، تو اس سے مجھے بہت اچھے سے سمجھ نہیں آیا، لیکن جو مطلب سمجھ میں 50% سمجھ آیا تھا، اس میں یہی سمجھ آیا تھا کہ وہ جو ایک ہم فزیکل کہیں گے نا، وہ فزیکل ہی ہوں، نہیں تھا، اتنا کیا سمجھ فزیکلی آیا ہوتا تھا۔ ہے؟ مطلب پسلی سے بنانا فزیکلی نہیں تھا وہ، پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہے تھے کہ وہ کیوں اچھا آیا، اچھا، وہ ہاں مطلب پتہ وہ دل نہیں۔ کے اس کو کہتے ہیں، دل کے پاس سے کچھ کر کے نا، وہ والی جگہ ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ عورت کا مطلب دل ایسا ہوتا ہے، اور وہ اس طرح لے گئے تھے، صحیح کہہ رہی ہو، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مطلب حدیث میں کوئی پتلی کا تو مطلب اچھا حدیث ذرا نکالنا، ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھنا کہ حدیث کے ایگزیکٹ ورڈز کیا ہے، اگر حدیث سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، چلو۔ اوکے۔ گناہ کا آغاز۔ سانپ زمین پر چلنے پھرنے والے ان تمام جانوروں سے زیادہ چالاک تھا جن کو رب خدا نے بنایا تھا۔ اس نے عورت سے پوچھا، کیا اللہ نے واقعی کہا کہ باغ کے کسی بھی درخت کا پھل نہ کھانا؟ عورت نے جواب دیا، ہرگز نہیں، ہم باغ کا ہر پھل کھا سکتے ہیں، صرف اس درخت کے پھل سے گریز کرنا ہے جو باغ کے بیچ میں ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ، بلکہ اسے چھونا بھی نہیں، ورنہ تم یقیناً مر جاؤ گے۔ سانپ نے عورت سے کہا، تم اچھا دیکھیں یہاں پہ ایک چیز ہے، مطلب وہ ہم نے پہلے اوپر پڑھا ہے، ایک تو تھا جو زندگی بخشتا تھا، ایک وہ تھا جو اچھے برے کی پہچان دلاتا تھا، اور پھر اللہ ہوں تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس کو کھاؤ گے تو مر جاؤ گے۔ ہوں ذرا تو اوپر مطلب کرنا، تھوڑا سا اوپر کرنا۔ سانپ نے کیا پوچھا تھا بی بی ہوا سے؟ یہ رہا، سانپ نے کیا پوچھا تھا اللہ کہ نے اللہ نے ہوں کسی بھی اس نے یہ پوچھا تھا کسی بھی درخت کا پھل نہ کھانا، تو عورت نے ہاں جواب دیا، ہرگز نہیں، ہم باغ کا ہر پھل کھا سکتے، بس بیچ والے درخت کا نہیں کھانا، ٹھیک ہے، ایک درخت کا انہوں نے منع کیا، صحیح ہے، ہاں اب بتاؤ کیا کریں؟ ہاں، اور تو اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ اچھا، اب اللہ نے کہا کہ اس کا پھل نہ کھاؤ بلکہ اسے چھونا بھی نہیں، ورنہ تم یقیناً مر جاؤ گے۔ اچھا، اب آگے کا بھی ہمیں پتا ہے نا کہ وہ نہیں مریں گے، ٹھیک ہے، یا وہ نہیں مرے تھے، انہوں نے کھا بھی لیا تھا اس کے بائبل کے ہاں مطابق بھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہاں نے ہاں ہاں مطلب یہاں پہ وہ لگ رہے ہیں نا، وہ جھوٹ، لائک بائبل اس بات کو وہ کر دیا نا۔ ہوں، یہ یار یہ یاد دلانا مجھے، میں اس سے ذرا پوچھتی ہوں، جو میں ایک کرسچن بندی کو جانتی ہوں نا، حمزہ بھائی بھی کہہ رہے تھے نا، میں اپنے کرسچن فرینڈ سے ارینج کروا دوں گا، پتہ نہیں کیا، ان سے کہیں گے کہ وہ یہ پہلے چیپٹر پہ کہتے کیا ہے کہ پھر کیوں، ویسے سوچنے کی بات ہے، وہ کہہ دیں گے کہ بھائی مطلب وہی والی بات نہیں، تعویل نکالنا والی بات، کہ ڈرانے کے لیے نہیں جیسے ہم بچوں کو کہتے ہیں یہی ہوگا، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں ان سے، یہ لوگ کہتے ہیں کیا ہے اس کا جواب؟ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ نہیں، پتا نہیں، مجھے نہیں یہ صحیح لگ رہا، مطلب یہ وہی جھوٹ والی چیز ہی لگ رہی ہے، ہاں ظاہر ہے وہ جھوٹ نہیں مانیں گے، لیکن کچھ نکالیں گے، وہی جو ہم نکالتے رہتے ہیں، چلو صحیح ہے۔ لیکن یاد دو چیزیں یاد رکھنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے، ایک تو حدیث نکالنی ہے ٹیڑھی پسلی والی، اور یہ کرسچن فرینڈ سے حمزہ بھائی نے بھی پوچھنا ہے، میں نے بھی پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے۔ اچھا، سانپ کو بھی پتا تھا سانپ کو پتا تھا، بلکہ اللہ جانتا ہے کہ جب تم اس کا پھل کھاؤ گے تو تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم اللہ کی مانند ہو جاؤ گے، تم جو بھی اچھا اور برا ہے اسے جان لو گے۔ عورت نے درخت پر غور کیا کہ کھانے بالکل کے لیے بالکل اچھا، بالکل، اللہ کیا؟ تم اللہ جانتے تم جب اس پھل کو کھاؤ گے تو آنکھیں کھل جائیں گی، اللہ کی مانند ہو جاؤ گے، یہ ہوں ہم نے پڑھا، یہ مجھے نہیں یاد پڑا ہم سب کے سیشن، یا میں سو گئی ہوں گی۔ اچھا، اللہ کی مانند اللہ تعالیٰ کے جیسے ہو جاؤ گے، جیسے تھا نا کہ تم فرشتوں کی، ہوں قرآن یہ کہتا ہے نا کہ فرشتوں کے جیسے ہو جاؤ گے یا فرشتے بن جاؤ گے، آئی گیس ایسے ہے،
यहाँ पे तो डायरेक्ट गॉड ही बना दिया। भाई कब कहते हैं कुरान? कुरान, नहीं कुरान से मुराद भाई इबलीस ने कहा था ये वाली बात ना, कि तुम फरिश्ते, अगर तुमने खाया तो तुम ना नहीं फरिश्ते बन नहीं जाओगे। नहीं, सुनिए, नहीं नहीं, ये भी वो इसराइली रिवायत में आता है भाई। सिर्फ कुरान में सूरह बकरा में तो खैर वो शैतान के उस वाला आता ही नहीं है इतना। मतलब बस उसमें जिक्र आता है, और सूरह राफ में आता है फवसवसा लहुम शैतान, के बस शैतान ने उन दोनों को वसवसा डाला। अरे नहीं एग्जैक्ट बात यार देखो, नहीं आई है मुझे कुरान मैंने 3 चीजों का रट्टा मारा था कुरान से ही। मैं तुम्हें बताती हूँ, फिर बताओ सही है कि नहीं, और इस पे हम सेशन एंड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर वो 6 बजे वहां स्टार्ट करना होगा ना। अच्छा, देखो कुरान ने कहा था अगर तुमने ये खा लिया ना, ठीक है, तो 3 चीजें होंगी। एक ये कि तुम हमेशा के लिए जिंदा रह लोगे, ठीक है, में। हमेशा के लिए भाई जिंदा रह लोगे। दूसरा ये कि तुम्हें बादशाहत मिल जाएगी। तीसरा ये कि तुम फरिश्ते बन जाओगे। ये तीनों तो मुझे कुरान के वर्ड्स याद आ रहे हैं। अब मुझे बताओ कि क्या मैं गलत कर रही हूँ या कुछ गलत भाई सुन रही मुझे हूँ। तो यकीन ही नहीं लग रहा है, मैंने नहीं पढ़े कुरान में, बात अच्छा चलो सच में सही नहीं है। पढ़े। हाँ नहीं, ये मैंने ना पता नहीं कहा, वही तफसीर सूरह बकरा की तो मैंने कम से कम इतनी तो पढ़ी हुई है ना, तो उसको फिर मैंने वो चेक किया था बाकायदा आयात को ना, तफसीर नहीं बता रही मैं, आयात बता रही हूँ। लेकिन फिर भी चलो मैं कंफर्म करके तुम्हें, तीसरा ये मेरा काम हो गया, ये मुझे बताना है तुम्हें, बाकी 2 काम हम वो, तीसरा ये। ठीक है, अभी एंड करते हैं, फिर करते करते इंशाल्लाह ये सेशन थोड़ा प्रॉपर हो जाएगा, सही है। सही। या भी कुछ रहता है ठीक। कोई पैराग्राफ अगर तो फिनिश कर सकते हैं हम, अगर है अभी तो 3 4। कितना रहता है, कहाँ तक थे मुझे हम? हम्म, नहीं 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 यार, लंबा हो ये जाएगा, छोड़ दो कहाँ छोड़ तक दो पढ़ा, अगला। यहाँ तक पढ़ा लोगे तो। हाँ, बस इसको स्क्रीनशॉट लेकर अब याद रख लो कहाँ तक पड़ा था, ठीक है। पर ओके सही है फिर, चलो, अल्लाह हाफिज़।